فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 21 جون 6 محرم شریف کی رات مدنی مذاکرے کا انعقاد ہوا۔ امیر اہل سنت نے قیمتی ملفوظات اور عاشقان رسول کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ خلیفہ امیر اہل سنت نے فیضان مدینہ کراچی میں اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی۔ حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدظلہ العالی نے اسلامی بھائیوں کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ عاشقان رسول نے 8، 9 اور 10 محرم شریف کو قافلوں میں سفر کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ ہزاروں عاشقان رسول شہداء و اسیران کربلا کے ایصال ثواب کے لیے قافلوں میں سفر کریں گے۔ مدینہ العالیہ ملتان کے فیضان مدینہ میں قائم جامعۃ المدینہ میں 17 جون 2026 کو سنت و بھرا اجتماع ہوا۔ مفتی محمد نوید اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کے موقع پر تہجد اجتماع اور قرآن خوانی کا اہتمام۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں فیضان مدینہ کراچی میں 21 جون 6 محرم شریف 1448 ہجری کی رات ہونے والے مدنی مذاکرے کے بارے میں، جس میں ملک کے مختلف شہروں سے قافلوں میں آئے ہوئے عاشقان رسول، کراچی کے مختلف علاقوں سے اسلامی بھائی، طلباء کرام، اساتذہ کرام اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ رائے خدا میں صدقہ دینے سے، صلہ رحمی کرنے سے، رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے بوڑھے کی خدمت کرنے والے کی عمر بھی بڑھتی ہے۔ حدیث پاک میں جو نوجوان بوڑھے آدمی کی عزت کرتا ہے، اللہ پاک بڑھاپے میں اس کی عزت کے لیے کسی کو مقرر کر دیتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی خوشخبری ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے کی توفیق اسی شخص کو ملتی ہے جس کے لیے اللہ پاک نے لمبی عمر کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ مرآت المناجی میں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جو شخص بوڑھے مسلمان کا صرف اس لیے احترام کرے کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی عبادات مجھ سے زیادہ ہیں، یہ اسلام میں مجھ سے پرانا ہے، تو انشاءاللہ دنیا میں وہ دیکھ لے گا کہ اس کے بڑھاپے کے وقت لوگ اس کا احترام کریں گے۔ اس وعدے میں فرمایا گیا کہ ایسا آدمی دراز عمر بھی پائے گا، لمبی عمر بھی پائے گا، دنیا میں مال، عیش، عزت بھی اسے ملے گی، آخرت کا اجر اس کے علاوہ ہے۔ خود اس حدیث پاک کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ دیکھ لو کہ ان کی عمر 103 سال ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی زیادہ ہوئی؟ 103 سال۔ ان کی زندگی میں ان کی اولاد کی تعداد 100 ہو گئی، یعنی اولاد اور اولاد کی اولاد، ایک مخلوق نے ان سے احادیث روایات کی، جہاں پہنچ جاتے تھے لوگ ان کی زیارت کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ یہ حضرت انس کی شان بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہے اس حدیث پاک کا ظہور اور اس وعدہ نبوی کی جیتی جاگتی تصویر و تفسیر۔ خوش نصیب عاشقان رسول نے خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات اور دعاؤں سے فیض پایا۔ آپ نے اسلامی بھائیوں کے سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ ہم تعویذ عطاریہ سے تعویذ طلب کرتے ہیں اور اس کے بعد تعویذ بنواتے ہیں، تو بعض اوقات ان کا وضو نہیں ہوتا، ان کے لیے شرعی رہنمائی فرمائیں۔ جب کسی تعویذ میں آیت مبارکہ ہے، ترجمہ تو نہیں ہوتا، آیت ہوتی ہے، تو آیت پر ہاتھ لگانا یا اس کے ٹھیک پیچھے کاغذ پہ ہاتھ لگانا بے وضو، یہ تو حرام ہے۔ عام طور پہ تھیلی میں ہمارے یہاں دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہ تاکہ بے وضو ہو تو بھی کاغذ کی تھیلی ہوتی ہے، شاید لپٹا ہوا ہوتا ہے، یا وہ جس میں طریقہ کار لکھا ہوتا ہے، اس کو ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگتا اس پر، تو حرج نہیں ہے۔ اور اگر ہند سے لکھے ہوئے یعنی فگر 1 2 3 5 7 یوں نہیں لکھے ہوتے ہند سے، ہندسا بولتے، تو اس کو بے وضو ٹچ کرنے میں تو ویسے ہی مسئلہ نہیں ہے۔ یا آیت مبارکہ نہیں ہے،
اس میں لکھی ہوئی تو بھی بے وضو اس جگہ کو ٹچ کر سکتے، ترجمہ ہو تب بھی نہیں کر سکتے، لیکن تعویذ میں ترجمہ ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے۔ خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدظلہ العالی نے 21 جون 2026 کو فیضان مدینہ کراچی میں عاشقان رسول سے ملاقات کی، جن میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، راہ خدا کے مسافر اور طلبہ کرام بھی شامل تھے۔ آپ نے اسلامی بھائیوں کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ ملاقات کی سعادت پانے والے عاشقان رسول نے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ خلیفہ امیر اہل سنت تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ اسلامی سال کا آغاز محرم شریف سے ہوتا ہے اور اس ماہ کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول اور ان کے جانثار رفقا کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ یہ مہینہ نہایت عظمتوں اور برکتوں والا ہے۔ بالخصوص عاشورہ کے دن کو دین اسلام میں غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ مزید تفصیلات محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم شریف ہے جو نہایت عظمتوں اور برکتوں والا ہے۔ بالخصوص اس ماہ کی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کے دن کو دین اسلام میں غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بلکہ اسلام سے قبل بھی لوگ اس دن کا ادب و احترام کرتے اور اس دن روزہ رکھتے تھے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھے اللہ پاک کے کرم سے امید ہے کہ عاشورہ کا ایک روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ عاشورہ 10 محرم شریف کا روزہ رکھیں اور خوب عبادات کریں، اور عاشورہ کا روزہ جب بھی رکھیں تو ساتھ ہی 9ویں یا 11ویں محرم شریف کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی کا یوم عاشورہ کے فضائل سے متعلق کہنا تھا کہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا عظمت و برکت والا مہینہ، یہ شہر اللہ ہے، اسے اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا اور اس مہینے کے اندر عبادت کا اجر بڑھا دیا گیا۔ اس مہینے کے اندر ایک دن کا روزہ 1 ماہ کے روزوں کے برابر ہے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اس مہینے کے قرار دیے گئے، اور بالخصوص عاشورہ کا روزہ احادیث میں آتا ہے یہ 1 سال قبل گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محرم الحرام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اس مہینے کے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبلغ دعوت اسلامی کا عاشقان رسول کو یوم عاشورہ پر کیے جانے والے کاموں کی ترغیب دلاتے ہوئے کہنا تھا کہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہمیں صبر، ایثار، قربانی، برداشت اور دین پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے۔ اس مہینے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یادیں امام عالی مقام نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کی۔ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی سخاوت، ان کا غریبوں کے ساتھ ان کی ہمدردی اور بالخصوص اللہ کے احکامات پر عمل بے مثال تھے۔ آپ بھی اس مہینے کے اندر پیاسوں کو پانی پلائیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں اور غریبوں کے کام آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت، 5 وقت کی نماز اور دینی احکامات پر عمل کو اپنا شیوا بنائیں۔ عاشورہ کے دن نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقا یعنی ساتھیوں کے ہمراہ گلشن اسلام کی آبیاری کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ لہٰذا ہمیں اس دن فیضان صحابہ و اہل بیت پانے اور شہیدان و اسیران کربلا کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی، ذکر و درود اور نظر و نیاز کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ قافلہ کے ذمہ داران نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فرمان پر عاشقان رسول کو 8، 9 اور 10 محرم شریف کو قافلے میں سفر کروانے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ ہزاروں عاشقان رسول کے فارم فل کر کے ان کی سمتیں بھی بتا دی گئیں۔ 8، 9 اور 10 محرم شریف کو سفر کرنے والے قافلوں پر دیکھیں گے محمد امجد قادری کی اسپیشل رپورٹ۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو۔ دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں سے ایک اہم دینی کام قافلوں میں سفر کرنا بھی ہے، اور یہ دعوت اسلامی کا وہ اہم کام ہے جس کے حوالے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ارشاد ہے کہ دعوت اسلامی کی بقا قافلوں میں ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ محرم شریف میں فیضان صحابہ و اہل بیت پانے اور شہیدان و اسیران کربلا کے ایصال ثواب کے لیے 8، 9 اور 10 محرم شریف کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ترغیب پر عاشقان رسول قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو۔
शोभा काफिला के निगरान मजलिस पाकिस्तान का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि दुनिया भर में आशिकान रसूल काफिलों में सफर करके नेकी की दावत की धूमें मचाएंगे। काफिलों की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। आशिकान रसूल ऑनलाइन या अपने इलाके के फैजान मदीना में कायम दारुस सुन्ना पर तशरीफ लाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दुनिया भर से लाखों आशिकान रसूल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और करबला वालों की याद में उनके इसाले सवाब के लिए 3-3 दिन के काफिले में सफ़र करते हैं। इस वक्त हज़ारों मसाजिद में काफिले रजिस्टर हो चुके हैं। कराची से 3-3 दिन के काफिले अल्लाह पाक की राह में सफ़र करेंगे, जो कि बलूचिस्तान की तरफ, सिंध के मुख्तलिफ शहरों की तरफ, पंजाब की तरफ भी सफ़र करेंगे। आपको भी दावत है, आइए और इन काफिलों में सफ़र कीजिए। ऑनलाइन नियत के लिए अभी इस QR कोड को स्कैन कीजिए और अपनी नियत का इंदराज करवाइए। नाजरीन, आप भी माह मुहर्रम शरीफ में काफिलों में सफर कीजिए और फैजान सहाबा व अहले बैत पाइए। मुल्क भर की तरह लाहौर से भी 3 दिन, 12 दिन और 1 माह के काफिले रवाना हो रहे हैं। आशिकान रसूल बड़ी तादाद में अपने आप को राह खुदा के मुसाफिर बनाने के लिए दारुस्सुन्ना का रुख कर रहे हैं। लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान से सफर करने वाले काफिलों के हवाले से मजीद अहवाल मोहम्मद अमजद कादरी की इस रिपोर्ट में। फैजान सहाबा व अहले बैत पाने और शहीदान असीरान करबला के सले सवाब के लिए आशिकान रसूल की बड़ी तादाद माह मुहर्रम शरीफ के काफिलों में सफर के लिए अपनी नियतें लिखवाने के लिए आ रही है। 18 जून 2026 को लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान में कायम फैजान मदीना जोहर टाउन में भी आशिकान रसूल 3 दिन, 12 दिन और 1 माह के काफिलों के मुसाफिर बने। इल्म दीन सीखने और नेकी की दावत को आम करने के लिए तशरीफ लाए, जहाँ दारुस सुन्ना पर शोभा काफिला के डिस्ट्रिक्ट जिम्मेदार ने आशिकान रसूल की रहनुमाई करते हुए इन्हें अमीर काफिला की इताअत, सब्र व तहम्मुल, बाहमी उखुवत, काफिले की अहमियत व बरकत, सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारने और नेकी की दावत को आम करने का ज़हन दिया। दारुस सुन्ना के इस्लामी भाइयों ने रवानगी से कबल फॉर्म फिल किए और आशिकान रसूल को मुख्तलिफ सिमतें देकर दुआओं के साथ रुखसत किया। शुरकाए काफिला ने दीन इस्लाम की खिदमत, सुन्नतों की तरवीज और नेकी की दावत को आम करने के जज्बे के साथ अपने सफर का आगाज किया। मदनी चैनल के नाज़रीन, 28 जून 2026 को फैज़ान मदीना कराची में होने जा रहा है स्पेशल पर्सन्स डिपार्टमेंट के तहत गूंगे, बहरे, नाबीना और दीगर इस्लामी भाइयों के लिए सुन्नत व भरा इज्तिमा, जिसमें निगरानी शुरा मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी सुन्नत व भरा बयान फरमाएंगे। और इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के रुकन हाजी मोहम्मद फारूक जिलानी अत्तारी ने अपने एक वीडियो पैगाम के जरिए इस्लामी भाइयों को भी इसमें भरपूर शिरकत की दावत दी है, जिसकी जिम्मेदार इस्लामी भाई ने इशारों के ज़बान में तर्जुमानी भी की है। स्पेशल पर्सन यानी गूंगे, बहरे, नाबीना और माजूर अफराद इस्लामी भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची में होने जा रहा है अजीम शान सुन्नत व बरा इज्तिमा, बिलखुसूस इन आशिकान रसूल के लिए। 28 जनवरी बरोज़ इतवार दिन 2 बजे सुन्नत व बरा बयान होगा, जो कि दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी सुन्नत व बरा बयान फरमाएंगे। और कराची का आशिकान रसूल के लिए तो बहुत बड़ी सादत है कि ये बराह रास्त में शिरकत करेंगे, इनके सरपरस्त भी शिरकत करें और हैदराबाद से काफिले भी जाएंगे। और चूँकि ये इज्तिमा मदनी चैनल पर भी बराह रास्त होगा, तो दीगर शहरों के रहने वाले माजूर अफराद, स्पेशल पर्सन जो हैं, जो नाबीना हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, माजूर हैं, वो इंशाल्लाह मदनी चैनल पर भी देखेंगे और इशारों की ज़बान में भी इनकी तर्जुमानी की जाएगी। लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान में दावत इस्लामी के शोबा महब्बतें बढ़ाओ के टाउन जिम्मेदार की अहलिया 20 जून, जबकि राना अब्दुस्समी के साहिबजादे राना मुतीउल्लाह 21 जून 2026 को क़ज़ा इलाही से इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा रुकन शुरा हाजी गफूर रज़ा अत्तारी ने पढ़ाई। पंजाब पाकिस्तान के शहर लाहौर में शोबा मोहब्बतें बढ़ाओ के टाउन जिम्मेदार हाजी मंजूर अत्तारी के बच्चों की अम्मी 20 जून 2026 को क़ज़ा इलाही से इंतकाल कर गयी, जिनकी नमाज जनाजा फॉर्मेट सोसाइटी के मकामी कब्रिस्तान में अदा की गई। नमाज जनाजा में मरहुमा के अहले खाना, रिश्तेदार, मकामी आशिकान रसूल और दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात के इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। रुकन शुरा हाजी याफूर रज़ा अत्तारी ने नमाज जनाजा पढ़ाई और मरहुमा के सले सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत भी करवाई। सवाब अमाल का मेरे तू पहुँचा सारी उम्मत को, सवाब अमाल का मेरे तू पहुँचा सारी उम्मत को, मुझे भी बख्श या रब, बख्श उनकी प्यारी उम्मत को।
دوسری جانب لاہور پنجاب پاکستان میں ہی رانا عبدالسمی کے صاحبزادے رانا مطیع اللہ 21 جون 2026 کو قضائے الہی سے انتقال کر گئے، جن کی نماز جنازہ جوہر ٹاؤن نظریہ پاکستان گراؤنڈ میں ادا کی گئی، جس میں مرحوم کے اہل خانہ، رشتہ دار، دوست احباب، مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات، تاجروں اور مقامی عاشقان رسول سمیت دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے نماز جنازہ پڑھائی اور دعائیں مغفرت کروائی، جس کے بعد مرحوم کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ قبر پر تلاوت قرآن پاک کی گئی اور اذان دی گئی، جبکہ صلاۃ و سلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ تدفین کے موقع پر اس طرح ترغیب دلائیے، عاشقان رسول متوجہ ہوں، انشاءاللہ الکریم اب قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جائیں گی، انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے، پھر آذان دی جائے گی، اس کا جواب دیجیے، پھر دعا مانگی جائے گی۔ مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے، یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، مردود شیطان قبر میں بھیکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میت سے سوال ہوتا ہے من ربو کا، یعنی تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہہ دے یہ میرا رب ہے۔ ایسے موقع پر آذان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے، کیونکہ آذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے، آذان سے رحمت نازل ہوتی، میت کا غم ختم ہوتا، اس کی گھبراہٹ دور ہوتی، آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں۔ اب یہاں خبر دیں گے آپ کو انگلینڈ سے، جہاں مختلف مقامات پر قائم مساجد و اسلامک سینٹرز میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے قافلوں کا رائے خدا میں سفر ہوا۔ اس دوران درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقے ہوئے۔ مزید احوال جانتے ہیں شاہد اقبال اتاری کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ دنوں انگلینڈ کے سٹی لیوٹن کے فیضان مشکل کشا اسلامک سینٹر سے ہارلو کے فیضان مدینہ اور پیٹر برا کے اسلامک سینٹر سے نوٹنگم کے فیضان مدینہ اور ویٹ فورڈ کے فیضان مدینہ سے ایس بری کی فیضان صدیق اکبر مسجد میں قافلوں نے راہ خدا میں سفر کی سعادت پاتے ہوئے مبلغین دعوت اور دیگر عاشقان رسول اجر و ثواب کے حصول اور علم دین کی برکات سمیٹنے کے لیے درس و بیانات اور سنت آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت کی۔ نیز ان قافلوں کے دوران ہی مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت دیتے ہوئے مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء کو نیک کام کرنے، اپنے اخلاق کو کردار سنوارنے، توبہ و استغفار کرتے ہوئے اپنے شب و روز گزارنے، سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی بسر کرنے اور قبر و آخرت کی تیاری کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب بھی دلائی، جبکہ سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں کے دوران ہی شرکاء قافلہ عاشقان رسول کی رہنمائی کرتے ہوئے مختلف امور کے بارے میں بھی آگاہی دی گئی اور مزید علم دین و فرائض علوم سیکھنے کا ذہن دیا گیا۔ اس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی نیتوں سمیت علم دین حاصل کرتے رہنے کے عزم کا اظہار کیا۔ خبر دیتے ہیں آپ کو نیپال میں دعوت اسلامی کے تحت منعقد ہونے والے وضو کورس کے حوالے سے، جس میں مبلغین دعوت اسلامی نے وضو کے فرائض سمیت مختلف اہم و بنیادی مسائل سے متعلق آگاہی دی۔ تفصیلات جانتے ہیں شفیق اتاری کی اس رپورٹ میں۔ نیپال کے شہر دھاران میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت وضو کورس ہوا۔ دوسری جانب بیرات نگر شہر کے مدرسۃ المدینہ فیضان تاج الشریعہ اور مجیبیہ جامع مسجد سمیت غریب نواز جامع مسجد میں بھی شعبہ مدنی کورسز کے تحت الگ الگ مواقع پر وضو کورسز کا انعقاد کیا گیا۔ نیپال کے شہروں دھاران اور بیرات نگر کی مختلف مساجد میں ہونے والے وضو کورسز میں مدرسۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس اور بزنس کمیونٹی و مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ مبلغین دعوت اسلامی نے وضو کورسز کروائے اور شرکاء اسلامی بھائیوں کو وضو کے 4 فرائض سمیت وضو کے حوالے سے مختلف اہم و بنیادی مسائل سے متعلق آگاہی دی اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا وضو میں ضروری ہے اور کن امور سے وضو ٹوٹ جاتا ہے سمیت وضو کے بارے میں دیگر مسائل بھی بتائے، اور مزید اسی طرح کے فرائض علوم اور علم دین سیکھنے کے لیے شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والے دیگر کورسز کرنے کا ذہن دیا گیا، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والے کورسز کرتے رہنے کی اچھی نیتیں پیش کی۔ اسی دوران شرکاء کورس اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے نیکی کی دعوت دینے اور دین متین کی خدمت کرنے کا ذہن بھی دیا گیا۔ اس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے دین متین کی خدمت کے لیے دینی کام کرتے رہنے کی اچھی نیتیں بھی کی۔ غزہ فلسطین میں دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے 9 جون 2026 کو خیر خواہی امت کرتے ہوئے فلسطینی عاشقان رسول کے لیے کھانا پکانے کے بعد پارسلز تقسیم کیے۔ دوسرے موقع پر مختلف ٹینکرز کے ذریعے پینے کا صاف پانی بھی تقسیم کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے غزہ فلسطین میں وقتاً فوقتاً کھانے و پانی سمیت دیگر اشیاء ضروریہ کی تقسیم جاری و ساری رہتی ہے۔ اسی مناسبت سے 9 جون 2026 کو ایک مرتبہ پھر FGRF نے غزہ فلسطین کے عاشقان رسول کے لیے کھانا پکانے کا اہتمام کیا اور پھر خیر
خواہی امت کے مقدس جذبے کے تحت پکائے گئے اس کھانے کے مختلف پارسلز تیار کیے گئے. اس حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا. Today is Tuesday, 9th of June 2026. Providing their food, clean water and a lot of essential needs. Today, alhamdulillah, as you see, mashallah, tabarakallah, with Allah's help and with your continuous support, respected brothers and sisters, we are here on this kitchen in the north of Gaza Strip. Are continuous in preparing and cooking a massive amount of hot meals. Today, we thank and appreciate all generous supporters and donors in FGRF on this generous support. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your sadaqat. May Allah subhanahu wa ta'ala grant you Jannat al-Firdaus. Allahumma ameen. ادھر غزہ فلسطین میں FGRF کے تحت فلسطینی عاشقان رسول اور ان کی فیملیز و بچوں میں یہ کھانے کے پارسلز تقسیم کیے گئے، جس پر غزہ فلسطین کے عاشقان رسول نے FGRF کو دعاؤں سے نوازتے ہوئے ان فلاحی خدمات کو بھی خوب سراہا اور دعوت اسلامی و FGRF کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا. ادھر 15 جون 2026 کو غزہ فلسطین میں مختلف مواقع پر خیر خواہی امت کے لیے پانی تقسیم مہم کا سلسلہ بھی جاری رہا، جس دوران FGRF نے اپنی فلاحی خدمات پیش کرتے ہوئے مختلف ٹینکرز کے ذریعے پینے کا صاف پانی بھی تقسیم کیا. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 784ویں عرس شریف کے موقع پر دعوت اسلامی کے تحت تہجد اجتماع اور قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف شعبوں سے وابستہ عاشقان اولیاء نے شرکت کی. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. پاک پتن پنجاب پاکستان کی عظیم بزرگ ہستی سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 784ویں عرس مبارک کے موقع پر 20 جون 2026 کو مزار شریف پر دعوت اسلامی کے تحت تہجد اجتماع کا انعقاد اور قرآن خوانی و فاتحہ خوانی کا سلسلہ ہوا. دعوت اسلامی کے تحت منعقدہ تہجد اجتماع اور قرآن خوانی میں مدرسۃ المدینہ و جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام سمیت نگران تحصیل مشاورت، شعبہ مدنی چینل عام کریں، شعبہ مدنی کورسز اور شعبہ مزارت اولیاء کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک پر آنے والے عاشقان رسول میں دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت مختلف شارٹ کورسز بھی کروائے جا رہے ہیں. اس موقع پر مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی خبروں کو بتایا. دعوت اسلامی کی جانب سے مزار مبارک حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پہ قرآن خوانی کا سلسلہ کیا گیا. عرس مبارک پر دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کی جانب سے آنے والے زائرین کو شارٹ کورسز کروائے جا رہے ہیں. نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، مختلف چیزیں، حاضری کے آداب، یہ سکھائے جا رہے ہیں. مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں. مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے. دعوت اسلامی کے دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatIslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین 22 جون کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا